السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیوں، میں ہوں محمد حارث عالم۔ استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل AR ڈیجیٹل پر۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی حیات و خدمات۔ مرزا غالب کا نام جو تھا اسد اللہ خان، اور ان کی عرفیت تھی مرزا نوشہ۔ عرفیت کیا تھی ساتھیوں؟ مرزا نوشہ ان کی عرفیت تھی، اور ان کا تخلص غالب تھا۔ شروع میں اسد تخلص کرتے تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو کالا محل آگرہ ریاست بھرتپور میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر لوگ بول دیتے ہیں اسد اللہ خان غالب جو ہے یہ آگرہ میں پیدا ہوئے، ایسا بول دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل جگہ کا نام ہے ریاست بھرتپور۔ مشہور قول کے مطابق غالب مشہور پاکستانی ماہر فلکیات سید صمد حسین رضوی کی تحقیق کے مطابق غالب 8 جنوری 1797 کو ان کی جو ہے پیدائش ہوئی، 8 جنوری کو، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو کتابوں میں آپ کو 27 دسمبر ملے گا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 15 فروری 1869 کو دہلی میں وفات پائے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب حضرت نظام الدین میں مدفون ہے۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا۔ غالب کے دادا ایران سے دہلی شاہ عالم کے زمانے میں آئے تھے۔ مرزا غالب 2 بھائی تھے۔ دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا۔ مرزا غالب کے والد کا انتقال سن 1801 میں گولی لگنے کی وجہ سے ہوا، جب غالب کی عمر صرف 4 سال کی تھی۔ مرزا غالب کی پرورش ان کے چچا نے کی، جن کا نام نصر اللہ بیگ تھا۔ مرزا غالب کے استاد کا نام شیخ معظم تھا، جن سے غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ایک بار ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا برائے مہربانی۔ مرزا غالب کی شادی سن 1810 عیسوی میں امراؤ بیگم نامی خاتون سے ہوئی، جو الہی بخش خاں معروف کی بیٹی تھی۔ مرزا غالب کے یہاں 7 بچے پیدا ہوئے، 7 فوت ہو گئے۔ 7 بچے پیدا ہوئے اور 7 کے ساتھ جو ہے انتقال کر گئے، وفات پاتے چلے گئے۔ غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خان عارف کے 2 بچے، پہلے حسین علی خان جو چھوٹا لڑکا تھا اسے گود لیا، اور پھر بڑے لڑکے باقر علی کو کیا کیا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب نے گود لیا۔ غالب جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جوا کھیلنے کے جرم میں، اور کوئی کہتے ہیں جوا اڈا کھولنے کے جرم میں، یعنی انہوں نے جوا کا اڈا کھولا تھا، اس جرم میں ان کو جیل ہوا تھا۔ بہرکیف جوا کھیلنے یا جوا اڈا کھولنے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے۔ پہلی مرتبہ جیل گئے تھے 1841 میں، اور دوسری مرتبہ سن 1847 میں مرزا اسد اللہ خان غالب جیل گئے تھے۔ حالی کے مطابق مرزا غالب نے 3 مہینے قید میں گزارے۔ مرزا غالب کو بہادر شاہ ظفر نے ذوق کے انتقال کے بعد اپنا استاد بنایا تھا۔ اسد اللہ خان غالب کو بہادر شاہ ظفر نے شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد اپنا استاد بنایا تھا۔ غالب نے قید میں ایک فارسی ترکیب بند لکھ کر دوستوں کو بھیجا تھا، جس میں نظم کے کل 7 بند اور ہر بند میں 12 اشعار ہیں۔ مرزا غالب نے پڑھنے کے لیے کبھی کوئی کتاب نہیں خریدی، اور نہ ہی رہنے کے لیے کبھی کوئی گھر خریدا، بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان کرائے پر لے کر کام چلاتے رہے۔ مرزا غالب نے 11 سال کی عمر میں 1807 یا پھر 8 میں شاعری شروع کی تھی، اور تخلص اسد اختیار کیا تھا۔ 1816 سے غالب تخلص کا باقاعدہ استعمال کرنے لگے۔ غالب کو جب معلوم ہوا کہ کوئی اور شاعر ہے جو اسد تخلص کرتے ہیں، تو انہوں نے خود کو ممتاز کرنے کے لیے، خود کو الگ کرنے کے لیے کیا کیا؟ اپنا تخلص اسد سے بدل کر غالب تخلص اختیار کر لیا۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی۔ ڈومنی سے مراد ڈوم، چمار ڈوم آپ جانتے ہوں گے، تو ایک مطلب خاتون، ڈومنی خاتون تھی، وہ اس کو چاہتی تھی، یعنی ڈوم کی جو عورت ہے وہ اس کو چاہتی تھی۔ مرزا غالب نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ مرزا غالب نے فارسی میں شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز 1826 یا پھر 27 میں کیا۔ غالب نے تقریباً 1849 کے بعد اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز کیا۔ مرزا غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام ان کو پسند تھا۔ مرزا غالب کو 1849 میں مغل دربار سے نجم الدولہ دبیر الملک کا خطاب ملا تھا۔ غالب کا
مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ یہ کئی بار پوچھا گیا، BPSC میں بھی یہ والا پوائنٹ آپ کو پوچھا گیا تھا، مراسلہ کو مکالمہ کس نے بنایا؟ تو غالب نے بنایا۔ غالب کے بارے میں مراسلہ کو مکالمہ کس نے بنایا، کس کا قول ہے پوچھا جاتا ہے تو غالب کا ہی قول ہے۔ غالب خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ تصنیفات کی اگر بات کی جائے، مہر نیمروز حصہ اول یہ مغل خاندان کی تاریخ ہے اور اس کی زبان فارسی ہے۔ دوسرے حصے کا نام ماہ نیم ماہ ہے، یہ نام مکمل رہا۔ اس کے علاوہ دستمبو ان کا فارسی روز نامچہ ہے، 1858 میں شائع ہوا۔ اس میں 1857 کے غدر کے واقعات درج ہیں، 1857 کے غدر کے واقعات درج ہیں اور یہ 1858 میں شائع ہوا۔ دیوان غالب کی اشاعت 1861 میں عمل میں آئی۔ قاطع برہان 1864 میں شائع ہوئی اور یہ فارسی لغت ہے، کن کی؟ اسد اللہ خان غالب کی۔ اور اسد اللہ خان غالب جو ہے یہ فارسی لغت قاطع برہان کیوں لکھا؟ اصل میں برہان قاطع نام سے محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت ہے، اس کو غالب نے کیا کیا؟ اس کی اصلاح کی۔ اصلاح کرنے کے بعد برہان قاطع کا نام پلٹ کر کے قاطع برہان کر دیا، اصلاح کرنے کے بعد پھر اس کی اشاعت کی۔ اردو خطوط کا پہلا مجموعہ اسد اللہ خان غالب کا عود ہندی ہے، اس میں 162 خطوط ہیں، 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوا۔ اردو کا دوسرا مجموعہ اردو معلی ہے، 472 خطوط ہیں، 1869 میں شائع ہوا اور ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ رکعات غالب فارسی خطوط کا مجموعہ ہے، نکات غالب اردو زبان میں فارسی قواعد ہے، ان کی مثنویہ ہیں، گہر بار، باد مخالف، چراغ دیر، در صفت انبہ، دعائے صبا وغیرہ، یہ سب ان کی یعنی اسد اللہ خان غالب کی مثنویہ ہیں۔ غالب کے اردو قصائد کی تعداد 4 ہے، 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں اور 2 حضرت علی کی منقبت۔ ٹھیک ہے، 4 قصائد، 2 بہادر شاہ ظفر اور 2 حضرت علی کی شان میں منقبت میں۔ دیوان غالب کے بارے میں عام طور پر سوال آتا ہے، ابھی 2022-23 کا سوال ہم نے جب پڑھایا تھا پریویس ایئر کوشچن، تو وہاں پر یہ سوال آپ کو پوچھا گیا تھا، کیا تھا وہ؟ غالب کے دیوان اردو میں 1802 اشعار ہیں۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا، تو کتنی بار شائع ہوا؟ تو 5 بار شائع ہوا۔ پہلی مرتبہ سن 1841 میں، اس کے بعد دوسری بار 1847 میں، تیسری بار 1861 میں، چوتھی بار 1862 میں اور 5ویں بار 1863 میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا دیوان غالب 5 بار شائع ہوا۔ ہر ایک کی جو تاریخ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔